اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں سارے مل کے اللہم صلی علی محمد۔ مرحوم مصنف سید کاظم القزوینی علیہ الرحمہ نے ایک عنوان باندھا کہ الذین ادعوا السفارۃ والوکالۃ کذبا وزورا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کی وکالت کا، وکیل ہونے کا یا سفیر ہونے کا جھوٹا جو ہے دعویٰ کیا تھا۔ غیبت صغریٰ کے متعلق گفتگو جاری تھی، اور جو امام علیہ السلام کے 4 خاص نائب تھے ان کے حالات مکمل ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ مصنف نے یہ عنوان باندھا ہے کہ اس غیبت صغریٰ کے زمانے میں بہت سارے صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنی آخرت کو خراب کیا، اور جو سیدھا راستہ تھا اس سے جو ہے وہ منحرف ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ جھوٹا جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ امام نے جو ہے وہ ہمیں تمہارا جو ہے وہ نائب بنایا ہے اور تمہارا جو ہے وہ سفیر بنایا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ ایک بڑا عدد ہے امام نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے، اور یہ ایسے صحابی ہیں اور ایسے اصحاب ہیں کہ جن کے حالات شروع میں بڑے اچھے رہے ہیں، اور امام علیہ السلام کا ان کے اوپر اعتماد، ان کو اپنا وکیل بنانا ایسے لوگوں کو، اور یہ لوگ امام علیہ السلام کے اتنا قریب تھے کہ ان کی احادیث سنا کرتے تھے، اور باقاعدہ ان میں سے بہت سارے لوگ محدث تھے، یعنی انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی تھیں کہ جس کے اندر انہوں نے جو امام علی نقی علیہ السلام سے سنا اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے سنا، وہ ساری احادیث کیا اس کے اندر لکھی ہوئی تھیں۔ لیکن حالات ایسے بنے کہ یہ لوگ جو ہے وہ آخری زندگی کے ایام میں منحرف ہو گئے، اور مصنف کہتے ہیں کہ ان کے انحراف کا سبب جب ہم نے تلاش کیا تاریخ میں، تو وہ فقط یہی چیزیں ہمیں نظر آئیں کہ یہ لوگ اپنی جو ذاتی فائدہ ہے اس کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ان کے دل میں جو ہے وہ مال امام کی کیا ہے لالچ تھی، کیونکہ بہت سارے جو شیعہ تھے وہ جو امام کے خاص نائب تھے ان تک اپنے اموال جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے آگے وکیل بنا رکھے تھے بغداد وغیرہ میں، جس طرح تفصیل اس کی گزر چکی ہے۔ تو ان لوگوں کے دل میں یہ لالچ جو ہے وہ پیدا ہوئی کہ یہ جتنا مال ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے آنا چاہیے، اور اس سے پھر ہٹ کے ان کے اندر جو تھی وہ شہرت اور بڑا جو بننے کی محبت تھی کہ ہم بڑا بنیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم تقسیم کریں، یہ چیز جو ہے وہ تھی کہ ہم جو ہے وہ شیعوں کو گائیڈ کریں امام علیہ السلام کی طرف سے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو خواہش نفس اور مال کی خواہش اور اپنی جو ذاتی مسالے کی جو حفاظت ہے، یہ ان کے جو ہے وہ انحراف کا سبب بنی، اور پھر ایک ایسا انحراف ہوا ان کا کہ امام مہدی علیہ السلام نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کے بارے میں لکھا اور ان کے اوپر لعنت کی، ایک ایسی لعنت کہ جس سے جو ہے وہ دل جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ دہل جاتے ہیں، اور جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹے لوگ تھے، ان لوگوں کی وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ عقائدی اور دیگر جو ہے وہ مسائل کیا جنم لیتے ہیں، کہ ایک طرف امام علیہ السلام کے جو ہے وہ سچے نائبین ہیں، اور ایک طرف یہ لوگ ہیں جو لوگوں کی فکروں کو جو ہے وہ پھیر رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کی جو زندگی ہے، ان لوگوں کے جو برے حالات ہیں اس سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا جائے اور ان کے جو ہے وہ مکمل حالات لکھے جائیں کہ یہ کون سے لوگ تھے، اور ہم ان کے بارے میں کیا خاموش نہیں رہیں گے۔ تو یہ چیز ہمارے مکتب تحیہ کی بڑی امتیازی حیثیت ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ صحابی اور محدث اور امام کا جو وکیل ہے یا امام کا جو ایک زمانے میں سکہ رہا ہے، قابل اعتماد بندہ رہا ہے، ان عنوان کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ اصل اہمیت جو ہے وہ تقویٰ کی ہوتی ہے۔ تو بھلے یہ لوگ جو ہے وہ امام کے صحابی تھے، محدث تھے، لیکن جب یہ برے کردار کے مالک بنے اور منحرف ہوئے تو باقاعدہ جو ہے وہ ہمارے علماء نے ان کے متعلق لکھا اور ان کے کردار کو کیا واضح کیا۔ اس میں کوئی یعنی ان کو اس میں شرمندگی کا کوئی احساس نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو اپنا شرعی فریضہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی امام کا صحابی ہے اگر وہ منحرف ہو جاتا ہے، غلط عقیدے کا مالک بن جاتا ہے، اس کا کردار غلط ہوتا ہے، تو وہ اس کو بڑے واضح انداز میں لکھتے ہیں
اور اگلے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو امام کے صحابی تھے اور یہ حالات تھے، لہذا تم کیا ان سے بچ کے رہنا. یعنی ہمارے ہاں جو لفظ صحابی ہے اس کی کوئی قداست نہیں ہے کہ وہ صحابی کوئی مقدس لفظ نہیں، صحابی کوئی مقدس لفظ نہیں ہے. مقدس لفظ اہل بیت علیہم السلام ہے کہ اہل بیت کے جو ہے وہ حیثیت ہے اور مقام ہے، اور اس بارے میں احادیث کیا وارد ہوئی ہیں. خود صحابی کے طور پہ حدیثیں وارد ہوئی ہیں یہ ایسا ہمارے پاس نہیں ہے. ان کے ہاں بھی ایک دو حدیثیں ہیں جن کی سند بھی ان کے ہاں کیا ہے ثابت نہیں ہے. بہرحال سب سے پہلے جو ہے وہ مصنف ذکر کرتے ہیں کہ امام نقی علیہ السلام اور امام عصری علیہ السلام دونوں کے صحابیوں میں سے ہے ابو محمد الحسن الشریعی. اس نے جو ہے وہ دعویٰ کر دیا کہ یہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ سفیر ہے، اور جب کہ وہ اس بات کا اہل نہیں تھا. اور پھر اس نے حالات یہ اس کے بن گئے کہ اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کے متعلق، اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ ایسی باتوں کو منسوب کرنا شروع کر دیا کہ جو ان کے شایان شان نہیں تھیں. اور پھر حالات یہاں تک پہنچے کہ خود جو کفر اور الہاد کی جو باتیں ہیں وہ اس کی زبان سے کیا ہے ظاہر ہونا شروع ہوئیں. اور پھر امام زمانہ علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک خط لکھا، توقیع لکھی، جو کہ جو تیسرے نائب ہیں ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اس بندے کے اوپر ابو محمد الحسن شریف کے اوپر لعنت کی اور اس سے برات کی. تو جب امام علیہ السلام نے اس کی لعنت کے متعلق خط بھیج دیا تو پھر تمام جو ہے وہ شیعوں نے بھی اس کے اوپر لعنت کی اور اس سے برات کا اختیار کر لی. یہ ابو محمد الحسن شریف. دوسرے نمبر پہ جو تھا وہ محمد بن نصیر النمیری تھا. یہ جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے کیا ہے اصحاب میں سے تھا. اور جب امام علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس بندے نے جو ہے وہ فوراً ہی جو ہے وہ دعویٰ کر دیا کہ میں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ نائب ہوں. لیکن حالات یوں بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کیا اور اس کی زبان سے بھی جو ہے وہ کفریہ کلمات اور الہات کی باتیں کیا ظاہر ہونا شروع ہوئیں. تو اسی وقت جو دوسرے نائب تھے محمد بن عثمان، اس نے اس کے اوپر باقاعدہ لعنت کی اور اس سے کیا ہے برات کی. اس بندے کا جو ہے وہ عقیدہ یہ بن گیا تھا کہ یہ لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ رب ہیں. یعنی اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دیا، کہا کہ وہ جو امام ہیں وہ رب ہیں اور میں جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے بھیجا گیا کیا ہے تمہارے لیے نبی ہوں. یعنی اس طرح کے جو ہے وہ اس نے عجیب و غریب قسم کے کیا ہے نظریات پیش کیے. اور یہ بندہ ایسا کرپٹ تھا کہ اس نے جو ہے وہ تناسخ کا نظریہ کیا پیش کیا اور قیامت کا اور جنت جہنم کا انکار کر کے. تناسخ یہی جو نظریہ ہندوؤں کا ہے کہ کوئی جنت جہنم نہیں ہے، جو انسان کی روح ہے وہ دوسرے جسم میں کیا منتقل ہو جاتی ہے، اور اگر انسان کے برے کردار ہیں تو پھر اس کی جو روح ہے وہ حیوانوں کے جسم میں کیا چلی جاتی ہے، اور حیوان کو جس کو جو ہے وہ لوگ تنگ کرتے ہیں سزا دیتے ہیں تو یہ کیا اس کی کیا سزا ہوتی ہے. یہ اس کے عقائد تھے. عملی طور پہ جو ہے وہ اس نے باقاعدہ جو ہے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو محرم ہوتے ہیں ان سے نکاح کرنا جائز ہے، اور جو لواط ہے اس کو اس نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا. اور اس کے جملے جو ہے وہ تاریخ میں لکھے گئے ہیں کہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ لذت ہے، شہوت ہے، اور یہ کہتا تھا کہ جو مفعول واقعہ ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہے یہ چیز تواضع کا کیا سبب ہے. اور یہاں تک کہ یہ جملے اس کے لکھے گئے ہیں کہ وقد شوہد مرتن وغلامہ راکب علی ظہرہ ولما عوتب علی ھذا الفعل القبیح قال ھذا ان ھذا من اللذات وہو من التواضع وترک التجبر. یعنی یہ اس کے عجیب و غریب قسم کے افعال تھے کہ باقاعدہ یہ بدکاری کا جو ہے وہ ارتکاب کرتا تھا سب کے سامنے، اور اس کے جو ہے پھر اس طرح کی کیا تعویلیں کرتا تھا کہ یہ ایک شہوت ہے اور اس سے تواضع پیدا ہوتا ہے، اور یہ باتیں جو ہیں وہ یعنی باوجود اس کے کہ یہ امام کا صحابی رہا ہے لیکن یہ باتیں جو ہے وہ ہمارے مصنفین نے لکھی ہیں اور اس کے اوپر کیا لعنت کی. پھر مصنف کہتے ہیں کہ اس بندے کا جو صحیفہ ہے وہ بڑا کیا ہے کالا ہے، بڑے اس کے کالے کردار ہیں، اور ہم اتنے کیا اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ذکر کیا احمد بن حلال. اس کا جو لقب تھا عبرتائی تھا، کیونکہ یہ عبرتا ایک گاؤں تھا بہت بڑا جو کہ بغداد کے اور واسط کا جو علاقہ ہے اس کے کیا درمیان میں تھا. یہ وہاں کا رہنے والا تھا، عبرتائی سے کہتے تھے. یہ جو ہے وہ امام ہادی علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار کیا گیا ہے. یہ ایسا بندہ تھا کہ یہ مشہور ہو گیا کہ اس کے اوپر امام نے لعنت بھیجی ہے، اور یہ بھی غالی تھا. اچھا، اس کا جو شروع میں معاملہ تھا وہ بڑا کیا اچھا رہا ہے.
کہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ امام حسن عصری علیہ السلام کے خاص بندوں میں شمار ہوتا تھا، ان کے سکہ بندوں میں سے شمار ہوتا تھا، اور یہ محدث کیا شمار ہوتا تھا، محدث یعنی کہ یہ ائمہ علیہ السلام سے حدیثیں بیان کرتا تھا، اور کردار اس کا بڑا نیک رہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ 54 یعنی 54 اس نے جو ہے وہ حج کیے ہیں، اور اس میں سے 20 جو حج ہے اس نے پیدل کیے ہیں، یعنی 20 حج اس نے پیدل کیے ہیں، اور باقی جو 34 حج ہیں وہ اس نے سواری پہ کیے ہیں۔ لیکن انحراف اس طرح کا آیا کہ امام حسن عصری علیہ السلام نے خود جو ہے وہ اس کے بارے میں مذمت کی، اور اس کی بارے میں جو ہے وہ امام علیہ السلام نے یہ جملے جو ہے وہ ارشاد فرمائے تھے کہ احذروا الصوفی المتصنع، یہ جو صوفی ہے اور متصنع ہے یعنی کہ یہ دکھاوا کرتا ہے تقوی کا، اس سے تم کیا بچ کے رہو۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو جملے ہیں کہ احذر الصوفی المتصنع، یہ جو ہے وہ میری تحقیق کے مطابق ثابت نہیں ہوا کہ کیا یہ امام حسن عصری علیہ السلام کے ہیں یا امام مہدی علیہ السلام کے ہیں، تو لہٰذا یہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے کیا یہ جملے ہوں۔ تو یہ جو احمد ابن ہلال ہے، یہ جو ہے وہ محمد بن عثمان جو دوسرے نائب تھے اس کی زندگی تک یہ زندہ رہتا ہے، اور اس نے جو ہے وہ محمد بن عثمان کی نیابت کا بھی کیا انکار کر دیا، اور کہا کہ یہ کوئی جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے نائب نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے توقیع اور خط صادر ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس بندے کے بارے میں لعنت کیا کی جاتی ہے، امام اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں اور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جیسے امام کا خط اس کی مذمت میں صادر ہوتا ہے تو فانقلب الرجل ناصبا معادیا، اب یہ امام علیہ السلام کو جو ہے وہ گالیاں دینے لگ جاتا ہے اور کیا ہے دشمن بن جاتا ہے۔ تو جیسے یہ امام علیہ السلام کی دشمنی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے ناصبی ہونے کا اعلان کرتا ہے، تو پھر تمام شیعہ جو ہے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں اور اس سے کیا ہے برات اختیار کرتے ہیں۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ حالات یہ بنے کہ یہ جو عبرتائی ہے یہ جب ہلاک ہو گیا، مر گیا، تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے ایک اور خط بھی آیا کہ جس میں باقاعدہ اس کے اوپر دوبارہ کیا ہے لعنت کی گئی اور مذمت کی گئی، اور اس کا سبب تاریخ میں یہ ذکر ہوا کہ کچھ شیعوں نے کہا کہ نہیں جی وہ جو پہلے آپ کا خط آیا تھا وہ امام علیہ السلام کا نہیں تھا، امام نے جو ہے اس کی مذمت نہیں کی۔ تو اب جو ہے وہ شیعہ اکٹھے ہوئے اور امام مہدی علیہ السلام کے جو وکلاء ہوتے تھے، یعنی جو 4 سفراء تھے اور کچھ ان کے وکلاء تھے جو سفیروں نے کیا بنائے ہوئے تھے، تو یہ قاسم بن علاء کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے امام علیہ السلام سے ایسا خط کیا ہے منگوا کے دیں۔ تو یہاں سے جو دوبارہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کی طرف سے خط آتا ہے تاکہ شیعوں کے جو دل ہے وہ مطمئن ہو جائیں اور ایسے جو کرپٹ انسان ہیں اس سے کیا ہے برات اختیار کریں۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ مصنف نے اس خط کے کچھ متن کو بھی کیا ہے نقل کیا ہے کہ جس کے کچھ جملے یوں ہیں کہ قد کان امرنا نفذ علیک فی المتصنع ابن ہلال اللہ رحمہ اللہ بما قد علمت ولم یزل اللہ غفر اللہ له ذنبا ولا قالہ اسرتا، یعنی امام نے لکھا کہ ہمارا جو امر ہے یہ ابن ہلال کے متعلق جو متصنع ہے دکھاوا کرتا ہے تقوی کا، اس کے بارے میں واضح ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے، اور یہ بندہ ابھی تک ایسا ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا، اس کی لغزشوں کو معاف نہیں کیا، یداخل فی امرنا بلا اذن منا ولا رضا، اور یہ ہمارے معاملے میں ہماری اجازت کے بغیر جو ہے وہ دخل اندازی کرتا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ اس کا مقصد جو ہے وہ نار جہنم کی آگ کو لینا تھا۔ اور پھر امام نے جو ہے وہ کہا کہ وَنَحْنُ نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ ابن ہلال وَمِمَّنْ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ، کہ ہم جو ہے وہ برات اختیار کرتے ہیں اس ابن ہلال سے بھی اور ہر اس بندے سے جو ابن ہلال سے برات اختیار نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ امام نے کہا کہ اے اسحاقی، یعنی جو احمد بن اسحاق تھے انہوں نے یہ خط لکھا تھا، اسے یہ کہا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جان لیں اور اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ یہ ایک فاجر انسان تھا، اور بتائیں تمام لوگوں کو کہ اس بندے کی کیا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِّن مَوَالِينَا التَّشْكِيكُ فِي مَا رَوَىٰ عَنَّا ثِقَاتٌ، پھر امام نے کہا کہ جو ہمارے ثقہ نائبین ہیں، ثقہ لوگ ہیں جو وہ تم تک بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی بندہ شک کرتا ہے تو اس کا عذر یہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ توقیع کیا دوسری جو توقیع اور دوسرا خط کیا صادر ہوتا ہے، اور پھر یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ تیسرا خط بھی جو ہے وہ اس بندے کے متعلق کیا ہے وہ بھی صادر ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہے اس احمد بن ہلال عبرتائی کی کیا ہے مذمت میں صادر ہوتا ہے۔ تو یہ 3 بندے جو ہے وہ ذکر کیے۔ اس کے بعد جو چوتھا بندہ ہے محمد بن علی بن بلال، اس کے متعلق بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام کی طرف سے برات ہوئی، اور یہ بھی جو کردار اس کا رہا ہے یہ بھی امام
جو ہے وہ حسن عسکری علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے کیا اصحاب میں سے رہے. تو انشاءاللہ اس کے حالات کیا اگلے درس میں کیا بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.